بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، دنیا کے 195 ممالک میں 12 ملک ایسے ہیں جن نے عقاب کو اپنا قومی پرندہ رکھا ہے۔ اگرچہ موجودہ دور کی سائنسی ترقی نے ہر چیز کے بارے میں انسانوں کو بے پناہ معلومات فراہم کی ہیں، اور ایسے ہی عقاب کے بارے میں بھی بہت معلومات موجود ہیں، لیکن اس خاص واقعے نے ان تمام معلومات پر سوالیہ نشان لگا کر انسانوں کو اس خوبصورت اور طاقتور پرندے کے بارے میں ایک بار پھر سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سعودی عرب کا یہ باشندہ فہد کاش روز روز پارک میں جا کر گھومنے پھرنے سے اکتا چکا تھا، اس لیے اس نے کسی حقیقی ایڈونچر کا سامنا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس وجہ سے اس نے پاس ہی الجازان نامی علاقے کے بنجر ویرانے کا رخ کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ آج بھی اس بنجر ویرانے کی یہ واک اس کی روٹین واک سے زیادہ مختلف نہ ہوگی، لیکن کسے معلوم تھا کہ قسمت میں اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ دیا گیا ہے۔ فہد ایک چھوٹی سی چٹان سے دوسری چٹان تک جا رہا تھا کہ زمین پر پڑی کسی کالی چیز نے اس کی توجہ حاصل کر لی۔ اب اس شخص کے ذہن میں اس چیز کے لیے طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اسے یہ تو پتہ تھا کہ اس بنجر ویرانے میں نہ تو کچھ اگتا ہے اور نہ ہی کوئی جانور موجود ہوتا ہے، اس لیے اس عجیب و غریب چیز کا یہاں موجود ہونا مافوق الفطرت تھا۔ اب یہ شخص اپنے تجسس کے آگے ہار چکا تھا، اس لیے اس نے ان پہاڑیوں سے نیچے اتر کر اس چیز کو دیکھنا چاہا۔ آخر وہ اس دشوار گزار گھاٹی میں بڑی ہی مشکل سے اتر آیا۔ کچھ دیر پہلے تک تو وہ اس جگہ کو انجوائے کر رہا تھا، لیکن اب وہ اس چیز کے پیچھے اس مشکل گھاٹی میں اتر چکا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا جب اس نے اپنے سامنے زمین پر ایک مردہ عقاب پڑا دیکھا۔ اس کو یقیناً مایوسی ہوئی ہوگی جب اسے پتہ چلا ہوگا کہ اس نے ایک مردہ عقاب کے لیے اتنی محنت کی ہے، لیکن ابھی اسے کچھ بہت خاص نظر آنے والا تھا۔ اس کو بظاہر اس عقاب کے جسم پر کسی چوٹ یا کسی اور شکاری کے کوئی نشانات نظر نہ آئے، جس وجہ سے اس کو اس بات پر یقین کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا کہ یہ عقاب اپنی طبیعی موت ہی مرا ہے۔ اس مایوسی کے ساتھ اب اس شخص نے واپسی کا پروگرام بنایا، لیکن اسی اثناء میں اس نے اس عقاب کے جسم پر ایک عجیب و غریب چیز دیکھی جو کہ کوئی انسان کی ہی بنائی ہوئی چیز لگ رہی تھی۔ اسے اب یہ تو پتہ تھا کہ اس چیز کی اب مردہ عقاب کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس نے اس کو اس کے جسم سے اتار لیا۔ اس نے جب اس گیجٹ کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ یہ ایک جی پی ایس ڈیوائس ہے۔ اس جی پی ایس ڈیوائس کو اس نے ایک طرف پلٹا تو اس پر اس کے لگانے والے اور اس کے مالک کا ای میل ایڈریس بھی لکھا تھا۔ اب اس کو جلدی سے جلدی اپنے لیپ ٹاپ تک پہنچنا تھا تاکہ وہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے تمام تر سوالات کا جواب حاصل کر سکے۔ جب اس نے اس جی پی ایس ڈیوائس کو اپنے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کیا تو اس کو اپنے سوالات کے جوابات مل گئے، اور اب اس کے پاس ان پرندوں کی طاقت پر رشک کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ جب اس نے اس جی پی ایس ٹریکر کی ڈیٹیلز دیکھیں تو اسے معلوم ہوا کہ یہ قزاقستان کے ایک باشندے نے کئی سال پہلے اس عقاب پر لگایا تھا۔ تقریباً 2 دہائیوں تک یہ ٹریکنگ ڈیوائس ان تمام علاقوں کو ریکارڈ کر رہی تھی جن تک یہ ایگل گیا تھا۔ یہ ایگل اپنی زندگی میں مشرق وسطیٰ میں موجود کئی ایک ممالک میں گیا تھا، حتیٰ کہ براعظم افریقہ تک بھی اس عقاب نے پرواز کی تھی۔ سعودی عرب سے آگے یہ عقاب سوڈان اور ایتھوپیا تک بھی پرواز کر چکا تھا۔ اس عقاب نے اپنے سفر میں وسیع صحرا اور بلند و بالا پہاڑوں کو پار کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ عقاب اپنی ساری زندگی میں سمندر کے پانی سے دور ہی رہا اور اس نے اس پر سے اڑان نہیں بھری۔ فہد کو اس عقاب کی اس عجیب و غریب حرکت پر بڑی ہی حیرت ہوئی، اور اس نے اس بات کی تحقیق کرنے کی کوشش کی کہ اس ایگل نے کئی ممالک تک پرواز کی، لیکن آخر کیوں یہ سمندر سے دور ہی رہا۔ عقاب بے حد ذہین ہوتے ہیں، اس لیے اس بات کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی خاص وجہ ہونی تھی۔ اس کو آخر اس کی وجہ پتہ چل ہی گئی کہ جب عقاب لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو وہ گرم ہوا کے اوپر کی طرف دباؤ کی وجہ سے بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسے لیول پر پرواز کرتے رہتے ہیں جہاں ان کو لمبے سفر میں پرواز کرتے رہنے میں زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑتی، اور یوں یہ لمبا سفر بغیر کسی بڑی مشقت کے مکمل کر لیتے ہیں۔ سمندروں کے اوپر ایسی گرم ہوا کا اوپر کی طرف دباؤ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان کو بہت اونچائی پر پرواز کرنے میں بہت زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اتنے لمبے سفر میں اگر وہ اتنی زیادہ طاقت لگا دے تو اس کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے، اور اسی وجہ سے ہی وہ اپنی ذہانت کی وجہ سے لمبے لمبے سفر طے کر سکتا ہے۔ اب ناظرین کو یقیناً اندازہ ہو چکا ہوگا کہ اقبال نے کیوں کہا تھا کہ کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہین کا جہاں اور۔ یہ پرندہ مائیگریشن کے دوران روزانہ تقریباً 355 کلومیٹر اڑا، جو کہ ایک عام انسان کے لیے بھی بہت ہی لمبا سفر ہے، لیکن یہ پرندے بغیر کسی مشقت کے روزانہ اتنا سفر اپنی ذہانت کی وجہ سے طے کر لیتے ہیں۔ اس کھوج اور تحقیق کے بعد آخر فہد نے اس ٹریکر کو اس کے مالک تک قزاقستان بھجوا دیا۔ ناظرین محترم، اسرائیلی باشندے عزرا حداد کو ایک عقاب زخمی حالت میں ملا، اور جب اس نے اس عقاب کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کیں تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔
اور یوں نہ صرف وہ اس شخص کے بارے میں جان پایا جو اس کا سابقہ مالک تھا، بلکہ اس کو اس عقاب کے اس پراسرار ماضی اور مصیبت والی زندگی کے بارے میں بھی پتہ چل سکا جسے اس عقاب کو گزرنا پڑا تھا، اور آج ہم ناظرین کو اسی بارے میں آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے، اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین محترم، اسرائیل کے نیچر اینڈ نیشنل پارکس پروٹیکشن اتھارٹی کے رکن عزرا حداد کو تمام پرندوں بالخصوص سنہری عقاب کے ساتھ کافی وقت گزارنے کا موقع ملا ہے۔ اس شخص کو ان عقابوں کے شکار کرنے کے طریقے، ان کے گھونسلے بنانے کی جگہ اور اس کے بیٹھنے کے خاص علاقوں کے آس پاس ہی کہیں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اس خاص سنہری عقاب نے اس کی خصوصی توجہ حاصل کی۔ بدقسمتی سے ایسا اس عقاب کے خوبصورت پر، اس کے طاقتور پنجے یا اس کے شکار کی اسٹریٹجی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ جس وجہ سے اس عقاب نے عزرا کی توجہ حاصل کی وہ حالیہ قید و بند کی صحبتیں تھیں جن سے اس عقاب کو گزرنا پڑا تھا۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس عقاب کو پکڑا کیسے جائے۔ نومبر 2017 میں یہ سنہری عقاب اسرائیلی شہر یورم میں دیکھا گیا۔ شروع میں اس کو کئی مقامی لوگوں نے حتیٰ کہ وائلڈ لائف والوں نے بھی پکڑنے کی کوشش کی، لیکن کسی کو بھی کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ اس وجہ سے ہی عزرا کو خود سامنے آنا پڑا۔ جیسے ہی عزرا اس عقاب کے کچھ قریب گیا تو عزرا نے دو چیزیں سب سے پہلے نوٹس کیں۔ سب سے بالکل واضح اور پریشانی والی بات یہ تھی کہ یہ عقاب اونچی اڑان نہیں بھر پا رہا تھا۔ اس کے پنجوں پر ایک چمڑے کا پٹا کسی نے بکلز کے ساتھ باندھا تھا، اور یہ رسی اور چمڑے کا پٹا اکثر اوقات وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ عقابوں کو شکار کے لیے تربیت دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اس شخص سے یہ کام صحیح طور پر نہ ہوا، اور اسی وجہ سے ہی آج یہ عقاب موت و حیات کی کشمکش میں موجود تھا۔ اس چمڑے کے پٹے کی وجہ سے ہی اس عقاب کو کوئی شکاری اپنے ہاتھ پر بٹھاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی موجود تھا۔ سنہری عقابوں کو انسان بالکل بھی پسند نہیں ہوتے، کسی وجہ سے یہ عقاب عام سنہری عقابوں کی طرح رد عمل نہیں دکھا پا رہا تھا۔ اس شخص کو اس صحرا میں اس عقاب کا پیچھا کرتے ہوئے اب 2 ہفتے ہو چکے تھے، اور صحرا میں اس عقاب کے پیچھے 2 ہفتے گزارنے کے بعد اس شخص کو اب یقین تھا کہ وہ اس عقاب کا اعتماد جیت چکا ہے، اس لیے اس نے اس عقاب کے قریب آنے کا فیصلہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس عقاب کی جانب بڑھنے لگا، اور اب اس کے اور اس عقاب کے درمیان تقریباً 13 فٹ کا فاصلہ رہ چکا تھا۔ لیکن ابھی بھی یہ عقاب نہ تو پھڑپھڑایا اور نہ ہی اس نے اڑنے کی کوشش کی۔ عام سنہری عقابوں کی خصلت کے برعکس یہ عقاب انسانوں کو جانتا بھی تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ انسانوں پر یہ کچھ حد تک یقین بھی کرتا ہے۔ یہ سوال ابھی بھی وہیں موجود تھا کہ آخر یہ عقاب ہے کس کا، اور کس نے اس کو اس حالت تک پہنچایا ہے۔ عزرا نے اپنے ان تمام سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے اس عقاب کی کچھ تصاویر بنائیں اور ان کو اپنی فیس بک پروفائل پر پوسٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے اس عقاب کی تصاویر کو پرندوں کو پسند کرنے والے لوگوں کے کچھ فیس بک گروپس میں بھی شیئر کیا، اور اس کے بعد عزرا اس کے مالک کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ حیران کن طور پر اس کے مالک کو سامنے آنے میں زیادہ وقت نہ لگا، اور عزرا کو ایک 28 سالہ مصری شخص عمار الرئیس کا میسج ملا جو کہ مصر کے پورٹ سید نامی علاقے کا رہنے والا تھا۔ عمار نے ثبوت کے طور پر اس پرندے کے ساتھ اپنی تصاویر بھی بھیجیں، اور عزرا نے جب ان تصاویر کو دیکھا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہ تھا کہ یہ شخص ہی اس عقاب کا حقیقی مالک ہے۔ خوش قسمتی سے عمار پرندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی شخص نہ تھا، بلکہ وہ تو خود کو پرندوں کا ایک شوقین کہتا تھا، اور اس نے اس عقاب کو تقریباً 2000 مصری پاؤنڈ یعنی تقریباً 13,000 پاکستانی روپوں کا خریدا تھا۔ ہر مہینے اس عقاب کو خوراک دینے کے لیے یہ شخص تقریباً 400 مصری پاؤنڈ خرچ کرتا تھا۔ ہفتے میں 3 سے 4 دن عمار اس پرندے کو ہوا میں کھلا اڑنے اور شکار کرنے کے لیے بھی چھوڑتا تھا۔ یہ ساری باتیں واضح ثبوت تھیں کہ وہ اپنے پرندے کو بہت پسند کرتا تھا اور اسے اپنا پرندہ واپس ملنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ موجود تھا، اور وہ یہ کہ عمار مصر میں تھا اور اسرائیل میں اس کا یہ پرندہ موجود تھا، اور اسرائیلی قانون کے حساب سے کوئی بھی شخص ایک عقاب کو پالتو پرندے کے طور پر نہیں رکھ سکتا تھا۔ عمار نے اسرائیلی حکام کی منت کی کہ میں اس پرندے کا ہر حال میں خیال رکھوں گا، اور کچھ عرصہ اس کو رکھنے کے بعد میں اس کو واپس جنگل میں چھوڑ دوں گا۔ اب یہ پرندہ اکثر مختلف لوگوں کو نظر آتا رہتا تھا۔ ادھر ایک اور اسرائیلی باشندے اولگا نے بھی اس عقاب کو دیکھا، اور اس عورت کو یہ عقاب بہت زیادہ کمزور اور نحیف نظر آ رہا تھا، اور اس کے پنجوں میں موجود یہ چمڑے کا پٹا نہ تو اس کو صحیح طور پر اڑنے دیتا تھا اور نہ ہی اس کی وجہ سے یہ شکار کر سکتا تھا۔ اولگا نے ایک مقامی ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور ساتھ ہی اس کو پکڑنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اس نے اس سنہری عقاب پر ایک کوٹ پھینکا تو اس عقاب نے اس کے آگے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی، یا یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اس میں اب مزاحمت کرنے کی بالکل بھی ہمت نہیں بچی تھی۔
डॉक्टर ने उसको चेक किया तो सबसे पहले उसकी भूख से उनको निमटना पड़ा। उन्हें इसे खाने को दिया और देखते ही देखते ये 1 किलो से भी ज़्यादा गोश्त खा गया। अब सवाल ये था कि वापस इसके मालिक को मिल पाएगा या नहीं, लेकिन इसके पंजों में मौजूद रस्सियां हटाने के बाद अब ये एक बार फिर से एक तंदुरुस्त जंगली उकाब की तरह बर्ताव कर रहा था और अक्सर इन लोगों पर हमला भी कर देता था। अब यह मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो चुका था और उसको अब उसके कुदरती माहौल में छोड़ा जा चुका था, लेकिन बदकिस्मती से ये अमार को वापस न मिल सका। मज़ीद नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।